پاکستان کی آئینی عدالت کی طرف سے ایسا فیصلہ دے دیا گیا ہے جس کو آپ دھانسو فیصلہ کہیں گے۔ اس فیصلے کے ذریعے آئینی عدالت کے اس فیصلے کے ذریعے دوسری سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو کبھی پہلے دیا گیا تھا اس کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ وہ فیصلہ کس نے دیا تھا؟ جسٹس گلزار صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ دیا گیا تھا اور یہ نسلہ ٹاور کو گرانے کا فیصلہ تھا۔ ان کی طرف سے یہ حکم نامہ دیا گیا تھا کہ نسلہ ٹاور کو اس لیے گرا دیا جائے کہ اس کی تعمیر غیر قانونی طور پر کی گئی ہے۔ یہ ایک سروس روڈ پر بنایا گیا ٹاور تھا۔ جسٹس گلزار کی طرف سے اس کو گرانے کا حکم دیا گیا۔ مکمل بینچ بیٹھا جس نے اس کو گرانے کا حکم دے دیا۔ آئینی عدالت کا ایک بینچ بیٹھتا ہے، عامر فاروق صاحب، انہوں نے اس فیصلے کو غیر قانونی، غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ عدالت یہ فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں تھی، یہ اتھارٹی نہیں رکھتی تھی۔ آخر کار عامر فاروق صاحب کی طرف سے ایسا فیصلہ کیسے آ گیا؟ ان ججوں کے خلاف ان کی طرف سے فیصلہ آیا ہے جو کبھی ان سے بہت سینئر ہوا کرتے تھے۔ ان کی طرف سے جس طرح سے فیصلہ دیا گیا ہے اس پر یہی کہنا چاہیے کہ تیرے جے پت جمن ماما کدرے کدرے، کوئی ایسے فیصلے خال خالی پاکستان کی تاریخ میں ہوتے ہیں، اور فیصلے سے نظر آتا ہے کہ یہ کس طرح سے اس بینچ کے بارے میں ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ آپ کے سامنے فیصلہ رکھیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ یہ کیا فیصلہ ہوا۔ وفاقی آئینی عدالت نے نسلہ ٹاور کی مسماری کا سبب بننے والے سپریم کورٹ کے 2018 اور 2019 کے احکامات واپس لیتے ہوئے کیس نمٹا دیا۔ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کیا تھا اور زیر سماعت مقدمے سے آگے بڑھ کر وسیع نوعیت کے احکامات جاری کیے تھے۔ وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس عامر فاروق نے 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار بنیادی طور پر صوبائی حکومت اور متعلقہ اداروں کے پاس ہے، نہ کہ عدلیہ کے پاس۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت کو صرف اپنے سامنے موجودہ تنازع تک محدود رہنا چاہیے تھا اور غیر ضروری معاملات میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ عدالت نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ کے سامنے لیاری میں ایک غیر قانونی عمارت سے متعلق اپیل زیر سماعت تھی، تاہم عدالت نے اس مقدمے کا دائرہ ایک عمارت سے بڑھا کر پہلے پورے لیاری اور بعد ازاں پورے کراچی تک وسیع کر دیا۔ فیصلے کے مطابق اسی سلسلے میں کراچی میں غیر قانونی شادی ہالز، شاپنگ سینٹرز، مارکیٹس اور دیگر تعمیرات کے خلاف بھی مسماری کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے آئینی تقاضے پورے کیے بغیر اپیل کے دوران از خود نوٹس، جس کو سو موٹو کہتے ہیں، اس کے اختیارات استعمال کیے۔ فیصلے میں یہ بھی نشاندہی کی گئی کہ سپریم کورٹ نے کراچی ماسٹر پلان کے خلاف قرار دی جانے والی تمام تعمیرات کو مسمار کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ وفاقی آئینی عدالت نے واضح کیا کہ اس فیصلے کا مقصد کسی غیر قانونی تعمیر کو قانونی قرار دینا نہیں ہے۔ تو جج صاحب کہتے ہیں کہ جو ہم فیصلہ دے رہے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی غیر قانونی تعمیر کو قانونی قرار دے دیا جائے، لیکن اس فیصلے کی جو روح نظر آتی ہے، جو بنیادی نقطہ نظر آتا ہے، وہ یہی ہے۔ مزید جج صاحب کہتے ہیں کہ عدالتی بیان کے مطابق غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کے لیے پہلے قوانین اور عمل درآمد کا باقاعدہ طریقہ کار موجود ہے جس پر عمل درآمد کرنا متعلقہ صوبائی حکومت اور اداروں کی ذمہ داری ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ سندھ حکومت اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران قانون پر عمل درآمد کے پابند ہیں اور بلڈنگ قوانین کا نفاذ صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ آئینی عدالت نے 21 دسمبر 2018 اور 22 جنوری 2019 کے سپریم کورٹ کے احکامات اور ان کے تحت ہونے والی کارروائیاں واپس لے لی۔ یہاں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ تھا، کس طرح سے نسلہ ٹاور تعمیر ہوا، کیوں تعمیر ہوا، کہاں پہ تعمیر ہوا اور اس کو گرانے کا حکم کیوں دیا گیا۔ 16 جون 2021 کو پاکستان کے چیف جسٹس گلزار احمد پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کراچی رجسٹری میں سماعت کے دوران اس عمارت کی سروس روڈ پر تعمیر کی بنیاد پر تجاوز قرار دینے پر اسے گرانے کے احکامات جاری کیے تھے۔ عدالت عظمیٰ نے کیس کی کارروائی کے بعد DGSBCA کو حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم پلاٹ کینسل کر رہے ہیں اور بلڈنگ آپ گرا دیں۔ 28 اکتوبر 2021 کو سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کیس کا تحریری فیصلہ جاری کیا تھا۔ عدالتی فیصلے میں
یہ بھی کہا گیا کہ نسلا ٹاور گرانے کے لیے کنٹرولڈ ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال کیا جائے، ہمسائے ممالک میں عمارتوں کو گرانے کا طریقہ دیکھا جائے، اس کے علاوہ عدالتی فیصلے میں عمارت کو 1 ہفتے میں مکمل طور پر گرانے کا حکم دیا گیا تھا۔ 1 نومبر 2021 کو عدالتی حکم کے بعد کراچی میں نسلا ٹاور کو مکمل طور پر مکینوں سے خالی کرا لیا گیا تھا۔ عدالت نے کمشنر کراچی کو 1 ہفتے کے اندر نسلا ٹاور کو گرا کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے بلڈر کو ہدایت کی تھی کہ وہ نسلا ٹاور کے تمام رہائشیوں خریداروں کو ان کی جمع شدہ رقم واپس کرے۔ ان احکامات کے نتیجے میں انتظامیہ نے فروری 2022 میں نسلا ٹاور کو مکمل طور پر گرا دیا تھا۔ یہ نسلا ٹاور کی کہانی ہے۔ عمر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ کیس کوئی اور تھا، یہ اس کیس کو گھیر کے موڑ کے یہاں پہ لے آئے کہ نسلا ٹاور گرانے کا حکم دے دیا گیا اور نسلا ٹاور کو گرا دیا گیا۔ عمر فاروق صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ غیر قانونی تعمیرات کو جائز قرار دے دیا جائے، تو یہاں پہ یہی صورتحال ہے کہ یہ نسلا ٹاور بنا تھا سروس روڈ پر، اس کو گرایا نہ جاتا تو پھر کیا کیا جاتا؟ وہ کہتے ہیں کہ گرانا تھا تو یہ حکومت کی ذمہ داری تھی، یہ وہاں کی بلدیاتی حکومت کی ذمہ داری تھی، صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی، متعلقہ محکموں کی ذمہ داری تھی، ان کو گرانا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ کا یہ اختیار نہیں تھا، سپریم کورٹ نے یہ اختیار کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ یہ جسر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں اگر حکومت وہ نہیں گراتی بلکہ ایسے پلازے ایسے ٹاور حکومت کی آشیرواد سے متعلقہ محکموں کے کہنے پر یا پھر ان کو کچھ لگا کے ہی تعمیر کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، تو وہ کیسے اس کو گراتے؟ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے گیا کیونکہ یہ سروس روڈ پر تعمیر کیا گیا ٹاور تھا، اس لیے اس کو گرا دیا گیا۔ اگر کسی اور جگہ پر بنایا گیا ہوتا تو کہا جاتا کہ غیر قانونی جگہ پر بنایا گیا ہے اور غیر قانونی طور پر بنایا گیا ہے، وہاں پہ اس کو ریگولرائز کر دیا جائے، لیکن یہ سروس روڈ پر بنایا گیا تھا، راستہ روک کر بنایا گیا تھا۔ تو یہاں پہ جسر عمر فاروق صاحب کو آخر کار کیا معاملہ ہوا کہ انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا، اتنا بڑا فیصلہ دے دیا۔ یہاں پہ ہم چلتے ہیں تھوڑا سا اور ماضی میں، میاں نواز شریف صاحب پاناما کیس میں جو ان کے خلاف بینچ بنا تھا، اس میں جسر گلزار بھی شامل تھے اور آصف سعید خان کھوسا اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ اس بینچ میں اعجاز الحسن تھے اور عظمت سعید صاحب بھی تھے۔ 3 ججوں کی طرف سے، جن کا میں نے بعد میں نام لیا ہے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ JIT بنا دیتے ہیں، جبکہ جسر گلزار اور آصف سعید خان کھوسا کی طرف سے کہا گیا کہ نواز شریف کو نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن 3 ججوں کا فیصلہ جو جونیئر تھے وہ چونکہ یہ تھا کہ پہلے JIT بنا دی جائے، JIT بنا دی گئی اور اس نے پھر جو فیصلہ دیا تھا میاں نواز شریف صاحب کو نااہل بھی قرار دیا گیا تھا، میاں نواز شریف کو سزا بھی سنا دی گئی تھی۔ پاناما کیس میں یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہیں جیسا عمر فاروق جیسے، یہ مسلم لیگ نون کے لیے کہا جاتا ہے کہ کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان کے حوالے سے ان کے کس طرح سے فیصلے اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو فیصلہ آتا ہے تو ان کا سارا کچھ بدل جاتا ہے، ان کا ذہن بدل جاتا ہے، ان کے خیالات بدل جاتے ہیں، ان کے جذبات بدل جاتے ہیں۔ تو یہ جسر گلزار کی طرف سے میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا، سزا بھی سنا دی گئی تھی۔ تو یہ کیا وہی والا ادھار ہے جو آج جسر عمر فاروق صاحب چکانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان کی طرف سے میں نہیں کہتا کہ غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تعمیرات کو جائز قرار دے دیا جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کہتے، ایسا نہیں سوچتے تو پھر یہ فیصلہ کیسے آ گیا؟ یہ بھی دنیا کو پتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کے فیصلے کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ آئین کے مطابق نہیں دیا گیا، جیسے قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے جو فیصلہ سامنے آیا تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو کیا ان کی طرف سے زندہ کر دیا گیا؟ تو کیا جیسا عمر فاروق کی طرف سے یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے کیا پھر ٹاور وہاں پہ بن سکتا ہے؟ کیا مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ جیسا عمر فاروق کی طرف سے جو فیصلہ دیا گیا ہے اس سے کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ کوئی نتائج سامنے آتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، نہ تو نسلا ٹاور دوبارہ سے تعمیر ہوگا جس طرح سے مردے کو زندہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پلازا جو گرایا گیا ہے اس کی انہوں نے مخالفت نہیں کی، لیکن ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ عدلیہ کا کام نہیں تھا، یہ اس بینچ کا کام نہیں تھا، یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں تھا، یہ جسر گلزار کا کام نہیں تھا۔ نام تو انہوں نے نہیں لیا لیکن کہا انہوں نے یہی ہے کہ یہ ان کا کام نہیں تھا، یہ حکومت کا کام تھا۔ تو حکومت کا کام آپ دیکھ لیں، کراچی میں آج بھی سرکولر ریلوے کی پٹڑی موجود ہے لیکن وہاں پہ ٹرین نہیں چلتی۔ کبھی وہاں پہ ٹرین چلا کرتی تھی، میں نے بھی اس میں سفر کیا ہوا ہے۔ جب MQM والے طاقت میں آئے اپنے کہے کو قانون قرار دے دیا کرتے تھے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی ایسا ہی کچھ کرتی رہی، مسلم لیگ نون کی بھی وہاں پہ حکومت آئی، سب نے ایک جیسا ہی رویہ اختیار کیا۔ آج تک بھی وہ جو سرکولر ریلوے ہے وہ بحال نہیں ہو سکی۔ کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ بینک کی طرف سے اس والے سے کوئی امداد دی جا رہی ہے، اس کو بحال کیا جائے گا، لیکن بحالی اس کی ابھی تک تو
नहीं हो सकी, उसके कुछ हिस्सों को बहाल किया गया है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने अपनी तामीरात वहाँ पे कर ली हैं, जिस तरह से मकान बना लिए गए हैं, बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं, टावर बना दिए गए हैं, प्लाजे खड़े कर दिए गए हैं, तो उनको कौन गिराएगा? तो आमिर फारूक साहब से पूछा जाए तो उनको किसने गिरवाना है, किसने वहाँ पे रेलवे को बहाल करना है? ये जैसे आमिर फारूक साहब की तरफ से दिया गया फैसला नाजरीन आप क्यों समझते हैं? क्या उन्होंने कोई उधार चुकाने की कोशिश की है जो उन्होंने जसर गुलजार साहब के हवाले से खा रखा था? हालांकि जसर गुलजार के साथ इनके कभी बराह रास्त कोई मामलात नहीं रहे, वो अलग अदालत में हुआ करते थे, ये अलग अदालत में हुआ करते थे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गए और इनके आने से बहुत अर्सा पहले वो रिटायर हो के अपने घर जा चुके हैं। सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से आप अंदाजा कीजिए कि कैसे बहाल हो जाएगी। उनकी तरफ से जो पाकिस्तान को इमदाद दी जा रही है उसके हिस्से बकरे हो सकता है कि अभी से होना शुरू हो गए होंगे। अगर बहाली का कोई इम्कान नजर आता है तो वो भी दूर, बहुत दूर पीछे चला जाएगा। अगर उसको बहाल करवाना है तो फिर फील्ड मार्शल साहब की तरफ से बराह रास्त उसमें मुदाखलत की जाए, तभी रेलवे, सर्कुलर रेलवे कराची की बहाल हो सकती है। उसके अलावा कोई और तरीका कार नहीं है। नस्ला टावर के हवाले से जो हमने बात की है, इस हवाले से हम यही कहते हैं कि आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बलडोज करके रख दिया है। तो इस हवाले से हमें एक वाकया याद आ गया। मार्शल दौर था, बहावलपुर में तजावजात को गिराया जा रहा था, एक साहब अदालत चले गए, उनकी तरफ से वहां से स्टे ऑर्डर हासिल किया गया, तो वहां पे अपनी हवेली के सामने आ गए। उन्होंने कहा कि ये देखें, उन्होंने कागज लहराया तो बुलडोजर ऑपरेटर की तरफ से पूछा गया कि जनाब क्या है? उन्होंने कहा कि ये स्टे ऑर्डर है, उतरो बुलडोजर से और अपने घर जाओ। बुलडोजर ऑपरेटर ने जैसे ही ये ऑर्डर देखा, स्टे ऑर्डर देखा, उसने अपना बुलडोजर ऑफ किया, उसको बंद किया, नीचे उतराया। थोड़ी देर के बाद मेजर साहब वहां पे तशरीफ ले आए। उनकी तरफ से पूछा गया कि क्या मामला है, बुलडोजर को क्यों बंद कर दिया? उन्होंने कहा कि जनाब ये स्टे ऑर्डर आ गया है। मेजर साहब ने कहा कि ठीक है, बुलडोजर के सामने आप स्टे ऑर्डर रख दें, अगर बुलडोजर इसको देख के रुक गया तो हम वापस चले जाएंगे। और स्टे ऑर्डर उस बंदे की तरफ से बुलडोजर के सामने रखा गया, तो अंदाजा कीजिए कि उसका फिर क्या बना होगा। तो इस तरह से अगर आपने तजावजात का खात्मा करना है, अगर आपने गैर कानूनी तजावजात उठानी है, उनको मस्मार करना है, तो फिर यही एक तरीका कार हो सकता है। उस दौर में नस्ला टावर जाकर उसको गिराया जा रहा था। अगर फौजी हुकूमत होती और नस्ला टावर के पीछे वो होती, मुशर्रफ की हुकूमत होती या जनरल आला की हुकूमत होती, तो फिर बुलडोजर उस पर ना चलता। इसके साथ हमने मजीद भी एक दो खबरें शामिल करनी थी, उनको अगले वीला के लिए उठाए रखते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।